بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی بھی کہانی ہماری بہت ہی پیاری اور بہت بڑا سبق لیے ہوئے ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ مجھے اپنی ساس سے بڑی مشکلوں سے صرف 1 گھنٹے کے لیے اپنے مائکے جانے کی اجازت ملی تھی، وہ بھی بے شمار باتیں اور طعنے سننے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ماں باپ کو ملنے پہنچی تھی، جو کتنے دنوں سے میرا راستہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اوپر سے بھابھی کے شدید چیخنے، چلانے اور برتن پٹکنے کی خوفناک آوازیں آنے لگی۔ میں نیچے کمرے میں گئی تو میرے بوڑھے ماں باپ بالکل سہمے اور اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ بیٹا جو 7 دن پہلے دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی، اس نے تیسرے ہی دن ہمارے اکلوتے بیٹے احمد کو ہم سے الگ کر کے اوپر اپنا کچن بنا لیا ہے اور ہمیں اوپر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بات سن کر اور میری ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے ابا جو نیوی سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے، اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو، میں کچن میں جا کر خود تمہارے لیے کھانا بنایا کروں گا اور تم دیکھنا آج بھی میرے ہاتھوں میں وہی ذائقہ ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا کہ میری ایک ضد اور غلط فیصلے کی وجہ سے آج میرے والدین صرف میری خوشی کے لیے کتنے بے بس ہو چکے تھے۔ حیدر تو اب فوراً اپنی بہن سے ملنے اوپر چلا گیا تھا اور جب میں اوپر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی احمد کچن میں ہمارے لیے چائے بنا رہا تھا، جس نے کبھی اٹھ کر پانی کا گلاس تک خود نہیں پیا تھا۔ اس کی بیوی بیڈ پر بیٹھی حیدر کے سامنے باتیں بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے برے منہ سے کے ساتھ کہا تھا کہ نصیب کی بات ہے آمنہ، تم تو ہمارے گھر میں جا کر عیش کر رہی ہو اور ایک میں تمہاری بھابھی بن کر یہاں خوار ہو رہی ہوں۔ اور پھر جب ہم گھر لوٹ رہے تھے تو راستے میں ہی میرے شوہر نے میرا نام آمنہ ہے اور ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی تھے۔ میرا بھائی احمد ہم میں سب سے چھوٹا اور اکلوتا تھا، جبکہ میری بڑی بہن صبا گھر کی ذمہ دار اور سمجھدار لڑکی تھی۔ ہمارے ابا پاک بحریہ یعنی کہ نیوی میں ملازمت کرتے تھے اور انہوں نے اپنی پسند سے ہماری اماں سے شادی کی تھی، اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں محبت اور احترام کا ایک انوکھا ماحول تھا۔ ابا جب بھی اپنی ڈیوٹی سے چھٹی لے کر گھر آتے تو گھر کے چھوٹے بڑے تمام کام وہ اپنے ہاتھوں سے خود کرتے تھے۔ وہ اماں کا حد سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور ہمیں بھی اپنی ماں کے آگے سے جواب دینے کی اجازت تک نہیں تھی۔ کبھی ان کی پسند کا کھانا بناتے تھے تو کبھی منٹوں میں کچن اور برتن صاف چمکا دیا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ابا کے آنے پر اماں اگر سو بھی رہی ہوتی تھی نا تو وہ انہیں جگاتے نہیں تھے، بلکہ انہیں جگانے کی بجائے خاموشی سے ہمارے لیے خود ہی ناشتہ بھی بنا دیا کرتے تھے۔ جب ناشتہ میز پر سجا کر اماں کو اٹھایا جاتا تھا تو حیرت انگیز بات یہ ہوتی تھی کہ اماں خوش ہونے کی بجائے ایک عجیب سا منہ بنا لیا کرتی تھی۔ ہم نے بچپن سے دیکھا تھا کہ اماں کبھی بھی ابا سے مکمل طور پر راضی یا خوش نظر نہیں آتی تھیں، جبکہ ابا ان کے آگے پیچھے گھومتے ہی نظر آتے تھے۔ اماں کسی نہ کسی بات پر ان سے ناراض ہی رہتی تھی، جبکہ ابا ان کے چھٹی کے تمام دن انہیں منانے میں گزار دیا کرتے تھے۔ اس سارے ماحول کو دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں یہ بات پکی ہو گئی کہ شوہر تو ہوتا ہی ایسا ہے جو بیوی کے نخرے اٹھائے اور اس کا بے پناہ خیال رکھتا ہے، اور شاید ہر لڑکی کی زندگی میں شوہر ایسا ہی ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور بڑی بہن صبا کی شادی ہو گئی، جس کے بعد گھر کی تھوڑی بہت ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ گئی تھیں، کیونکہ میں اماں کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، جہاں میری ملاقات حیدر نامی ایک لڑکے سے ہوئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ وہ مجھے پسند آنے لگا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ میرے ابا سے ہمارا بڑا دوستانہ ماحول تھا، ہم کبھی بھی اپنے باپ سے کوئی بات کرتے ہوئے جھجکتے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی ہمیں نہیں ڈانٹا تھا۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ ایک شفقت بھرا ماحول رکھا تھا۔ وہ ہم بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جس طرح وہ اپنی بیوی کو عزت دیتے تھے بالکل اسی طرح ہم پر بھی اپنی محبت نچھاور کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ جب میں نے ہمت کر کے ابا سے اپنی پسند کا اظہار کیا اور انہیں بتایا کہ میں یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے 1 منٹ میں میری بات مان لی۔ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر خوش ہو کر بولے،
اپنے والد کو میری خوشی پر اتنا خوش ہوتے دیکھ کر میرا دل کو بے حد سکون اور اطمینان ملا تھا۔ اس کے بعد میں نے حیدر سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجے، کیونکہ میرے باپ نے اوکے کر دیا ہے۔ لیکن حیدر نے مجھے بتایا کہ اس کی ایک بڑی بہن ہے جو اس سے عمر میں تقریباً 5 سال بڑی ہے، لیکن اس کے کوئی اچھے رشتے نہیں آ رہے، اور اس کی ماں کا سخت فیصلہ ہے کہ پہلے بیٹی کی شادی ہوگی، پہلے بیٹی کا فرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد ہی حیدر کا رشتہ طے کیا جائے گا۔ حیدر نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک اس کی ماں اس کی بہن کا کوئی رشتہ طے نہیں ہو جاتا، تب تک اس کی ماں ہمارا رشتہ نہیں مانگے گی اور نہ ہی میرا رشتہ ہو پائے گا۔ یہ بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں ابا کو تو سب بتا چکی تھی۔ میں نے ابا کو ہر بات بتا دی تھی اور ابا نے کہا تھا کہ اس لڑکے کو بھیجو کہ اپنے ماں باپ کو لے کر آئے۔ اب حیدر کے اس رویے اور بہانوں سے میں شدید پریشان ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ایسا کہ وہ مجھے ٹال رہا ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں سخت ذہنی تناؤ اور پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ابا کمرے میں آئے۔ انہوں نے شفقت سے میرا ماتھا چوما اور پوچھا کہ میری بیٹی آخر اتنی اداس کیوں ہے اور کیا سوچ رہی ہے۔ میں نے روحانسی ہو کر ابا کو حیدر کی شرط کے بارے میں بتایا۔ میں نے بتایا کہ اس کی بہن بڑی ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی، اس کا رشتہ نہیں ہوتا، ہماری منگنی یا شادی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں نے ابا کو یہ بھی بتایا کہ میں نے اس کی بہن کو دیکھا ہوا ہے، وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہوا تھا، اور نہ جانے اس کا رشتہ کب جا کر ہوگا۔ ابا نے میری پریشانی دیکھی تو مسکرا کر بڑی نرمی سے بولے کہ میرے بچے، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، ہمیں بھی کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، جب اس کی بہن کی شادی ہو جائے گی تو ہم بھی کر لیں گے۔ کچھ دن کے بعد میں حیدر ایک جگہ بیٹھے اسی مسئلے پر بات کر رہے تھے کہ حیدر نے اچانک کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے میرے پاس۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا حل ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے تجویز دی کہ تمہارا بھی تو ایک بھائی ہے اور تم لوگوں کو بھی اس کی شادی کرنی ہے، تو کیوں نہ تم میری بہن کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے مانگ لو، اس طرح ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور تمہارا بھائی بھی تو اب پولیس میں ملازمت کرنے لگا ہے، کل کلاں کو تم لوگوں نے اس کی شادی بھی تو کرنی ہے، اسی طرح ہم دونوں کا کام بن جائے گا اور رشتہ داری بھی ہو جائے گی۔ حیدر کی یہ بات سن کر پہلے تو میں ششدر سی رہ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ جب تمہاری نند ہی تمہاری بھابھی بن جائے گی تو پھر تمہارا اس گھر میں آنا جانا بھی کسی کو برا نہیں لگے گا۔ لیکن جب میں نے یہ ساری باتیں گھر آ کر میں نے اس بات پر ٹھنڈے دل سے سوچا تو مجھے یہ ترکیب بالکل صحیح لگی، مجھے مناسب بھی لگی، اور کیونکہ میں تو حیدر کو پسند کرتی تھی، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ کسی طرح ہمارا رشتہ ہو جائے۔ میں نے دل میں سوچا کہ چلو احمد بھائی کے لیے حیدر کی بہن مونا کا رشتہ مانگ ہی لیتے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اماں سے بات کی تو وہ تو سنتے ہی شدید غصے میں آ گئی اور بولی کہ کیا تم میرے اکلوتے بیٹے کی زندگی خراب کرنا چاہتی ہو، وہ بھی اس سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ؟ میں تو اس کے لیے بہت پیاری اور اچھی لڑکی لاؤں گی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور اماں کو منانے کی بہت کوشش کی۔ جب میں نے ابا سے بات کی تو پہلے تو وہ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں، اگر لڑکی اچھی لگی تو رشتہ مانگ لیں گے۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ میرے باپ نے میری خوشی کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کو وہ تیار ہو گئے تھے، لیکن جب وہاں سے واپس آئے تو اماں ابا دونوں بالکل خاموش تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکی تو ہمارے احمد سے کوئی 5 سال بڑی ہے، اور ہم اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی اتنی بڑی عمر کی لڑکی سے کر اس کی زندگی کیسے خراب کر سکتے ہیں۔ میں نے پھر بھی وہی ضد کی اور اماں کو سمجھانے لگی کہ بڑی عمر کی سمجھدار لڑکی اگر گھر آئے گی تو گھر کو اچھے سے سنبھال لے گی، اور وہ آپ پر راج کرنے کی بجائے آپ کی ہر بات مان کر چلے گی۔ اماں، میں کافی دن اماں کے پیچھے پڑی رہی اور بالآخر انہیں منا ہی دیا تھا، اور جب اماں مان گئی تو سمجھو سارے گھر والے مان گئے، کیونکہ سب سے مشکل کام تو اماں کو منانا ہی تھا، اور اس کے بعد ابا کو منانا تو اماں کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، اور وہ بھی مان گئے۔ سب سے مشکل مرحلہ احمد کو منانا تھا، جو اس رشتے پر کسی صورت تیار نہیں تھا اور ناراض ہو کر 2-3 دن کے لیے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن جب ابا نے حتمی حکم سنایا تو وہ بھی مجبوری میں مان گیا۔ ان کی طرف سے ہاں ہوتے ہی میں نے حیدر سے کہا کہ اب اپنی ماں کو بھیجو، اور چونکہ ان کی بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، بات فائنل ہو چکی ہے، اس لیے اس کی ماں نے پھر میرا رشتہ بھی مانگ لیا۔ اس طرح ہم دونوں جوڑوں کی بات پکی ہو گئی،
اور ایک ہی دن ہماری منگنی طے پا گئی، جہاں ہم دونوں لڑکیاں ایک ہی پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ منگنی والی شام ہال کا ماحول بہت ہی چہل پہل سے بھرا ہوا تھا اور تمام رشتہ دار مہمان ہمارے گرد جمع تھے۔ ہر کوئی میری اور حیدر کی جوڑی کی ہمیں دیکھ کر تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں، ہماری جوڑی بہت جچ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف بڑی جوڑی کو دیکھ کر لوگ آپس میں کانا پھوسی کر رہے تھے، یہاں تک کہ میری خالہ زاد بہنیں، میری چچا زاد کزنیں، سب کا یہی کہنا تھا کہ احمد بھائی حد سے زیادہ خوبصورت اور جاذب نظر لگ رہے ہیں۔ کیونکہ وہ تھوڑے پریشان بھی تھے تو وہ سوگ جو تھا ان کے چہرے پر مزید حسن لے آیا تھا، جبکہ ان کی ہونے والی بیوی مونا ان کے مقابلے میں بالکل بھی پیاری نہیں لگ رہی اور ان سے عمر میں کافی بڑی دکھائی دے رہی ہے۔ رشتہ داروں کی یہ باتیں احمد بھائی کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا موڈ شدید خراب ہو گیا تھا اور ان کا چہرہ اتر گیا تھا۔ جیسے ہی منگنی کی تقریب ختم ہوئی اور ہم حال سے گھر واپس پہنچے، احمد بھائی کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ انہوں نے گھر آتے ہی ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ ذرا بھی خوش نہیں تھے۔ ہونے والی بیوی کو دیکھ کر وہ شدید غصے اور دکھ کے عالم میں چیخنے لگے اور بولے کہ میں نے آپ لوگوں کی ضد اور خوشی کی خاطر خود کو قربانی کی بھیڑ چڑھا دیا۔ وہ لڑکی کسی بھی زاویے سے میری بیوی نہیں بلکہ میری ماں لگ رہی تھی۔ میرے دوست میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو۔ تقریب میں تمام دوست مجھے مذاق ہی کرتے رہے۔ اب میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ ابا نے آگے بڑھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا کہ ان کی بیٹی آمنہ کی زندگی اور خوشی کا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری بہن کی خوشی کا معاملہ ہے اور وہ حیدر کے گھر والوں کو زبان دے چکے ہیں، اور مرد کی زبان بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ سن کر احمد بھائی نے ابا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ضبط کیے ہوئے آنسو تیرنے لگے اور انتہائی رنجیدہ ہو کر بولے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے میری خوشیوں کو قربان کرنا ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کو اہمیت دی ہے۔ اس گھر میں میری تو شاید کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے غصے میں اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے مجھے سخت برا بھلا کہا کہ میری خود غرضی کی وجہ سے ان کے اکلوتے بیٹے کا دل ٹوٹ گیا۔ اماں نے بتایا کہ انہوں نے خود بھی خاندانی عورتوں کو یہی طعنے دیتے سنا تھا کہ ان کے ہونے والی بہو خوبصورت نہیں ہے۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اماں، لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، آپ ذرا دور کی سوچیں۔ اگر کوئی بہت خوبصورت اور نخرے والی بھابھی آ جاتی تو بھائی کو تو اپنے اشاروں پر نچاتی، اور آپ کا تو اکلوتا بیٹا ہے، وہ ہمیں گھر میں نہ گھسنے دیتی اور آپ کا رہنا بھی حرام کر دیتی۔ یہ بڑی عمر کی ہے تو دبی رہے گی اور آپ کے نیچے لگ کر رہے گی اور بالکل بھائی کی بات مان کر چلے گی۔ میں نے انہی باتوں سے اماں کو بنایا اور پھر اماں نے احمد بھائی کے کمرے میں جا کر انہیں پیار سے پچکار کر منایا اور اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلایا۔ پورا 1 سال ہماری منگنی کا عرصہ یوں ہی گزر گیا اور 1 سال کے بعد حیدر کے گھر والوں نے شادی کا تقاضا کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد دونوں گھروں میں شادیوں کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ بالآخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں رخصت ہو کر حیدر کے گھر چلی گئی۔ اور مونا بھابھی بھی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ سسرال پہنچتے ہی پہلے دن ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ساس کس قدر تیز ترار، روایتی اور سخت گیر عورت ہے، اور وہ شادی کی پہلی ہی صبح میرے کمرے میں آ گئی اور میرے پاس بیٹھ گئیں۔ میرے بستر پر بیٹھی اور انتہائی سخت اور حاکمانہ لہجے میں کہنے لگیں کہ دیکھو آمنہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہی میری کل کائنات ہے۔ اس گھر کی نسل کو اسی نے آگے بڑھانا ہے، اس گھر کا نظام بھی وہی سنبھالے گا اور اپنی بہن کے مائکے کا بھی وہی اکلوتا سہارا ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ اس گھر میں صرف اور صرف میری حکومت چلتی ہے۔ گھر کی ایک سوئی بھی کہاں سے اٹھانی ہے اور کہاں رکھنی ہے، یہ فیصلہ میں کرتی ہوں، اور میرے بیٹے کو بھی جرأت نہیں ہے کہ میرے فیصلے کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکے۔ اور اگر مجھ سے پوچھ کر اور میری مرضی سے چلو گی تو تمہاری زندگی بھی سکون سے گزرے گی، لیکن اگر تم نے اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی، مجھ پر حکومت کرنے کی کوشش کی، تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، اور یقیناً تم ایسا نہیں چاہو گی کہ تمہاری وجہ سے یہ تماشا بنے۔
میں ان کے اس تہمکانہ انداز سے بری طرح ڈر گئی اور جلدی سے سر ہلا دیا تھا۔ اس طرح کے ماحول سے میں تو ذرا واقف نہیں تھی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نئی نویلی دلہن کو اس طرح حکم دیا جائے گا۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے شوہر حیدر کی طرف دیکھا جو موبائل میں بالکل مصروف تھا اور اپنی ماں کے سامنے ایک چھوٹا اور بے بس بچہ بنا بیٹھا تھا۔ اس کے منہ سے اپنی بیوی کے حق میں ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ جب ساس کمرے سے باہر چلی گئی تو میں نے حیدر سے روحانسی ہو کر کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے پہلے ہی دن مجھے اسی طرح کی باتیں کر دی۔ حیدر نے معذرت خانہ انداز میں کہا کہ اماں ہیں ہی ایسی، تم ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا کرو، انہوں نے ابا کے جانے کے بعد اکیلے زندگی گزاری ہے۔ لیکن میں نے ضد کی کہ نہیں، انہیں پہلے دن ہی مجھ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس پر حیدر نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ میں اپنی ماں سے بہت ڈرتا ہوں آمنہ، میں نے کبھی ان کی بات سے انکار نہیں کیا کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو پال پوس کر بڑا کیا ہے اور ہمیں کبھی کسی غلط راستے پر نہیں جانے دیا، اس لیے ہم ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اماں کا مزاج شروع سے ایسا ہے۔ رات کا کافی وقت ہو چکا تھا اور مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے حیدر سے کہا کہ مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، تو اس نے حیرت انگیز طور پر کہا کہ اس وقت کچن میں جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ہمارے گھر کے کچھ رولز ہیں۔ میں نے تو عجب سے پوچھا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ اماں اصولوں کی سخت پابند ہیں، انہیں آدھی رات کو کچن میں جا کر کچھ بھی کھانا پینا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں سخت پریشان ہو گئی تو حیدر نے مجھے چپ کراتے ہوئے کہا کہ وہ تو میں پچھلے دروازے سے باہر نکل جاتا ہوں اور تم میرا انتظار کرنا، میں باہر سے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فوراً اپنی ماں کو فون ملایا تھا کہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں اور بتاؤں کہ میری ساس جو ہیں وہ مجھے کیا حکم سنا کر گئی ہیں، لیکن وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اماں نے میرا حال پوچھنے کی بجائے اپنی پریشانیاں سنانا شروع کر دی۔ اماں نے بتایا کہ آمنہ تمہاری بھابھی تو حد سے زیادہ تیز نکلی، وہ جتنی معصوم نظر آتی تھی وہ ہے نہیں ہے، اس نے آتے ہی ہمارے گھر پر یوں حاکمانہ باتیں کر رہی ہے جیسے برسوں سے اس گھر کی وہ مالک ہو۔ آج جب تمہاری بڑی بہن صبا کے چھوٹے بچے اس کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئے اس کے قریب نئی نویلی دلہن کو دیکھنے کے لیے، تو اس نے اتنے شدید غصے سے بچوں کو ڈانٹا اور نہ صرف ڈانٹا بلکہ انہیں کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں تو سخت پریشان ہوں، تم تو کہتی تھیں بڑی عمر کی لڑکی ہے تو سمجھدار ہوگی، یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ میں اپنی ساس کے رویے کا دکھ اپنی ماں کو کیا سناتی جب وہ خود اتنی پریشان تھی اور اپنا دکھ مجھے سنانے لگ گئی۔ میں نے خاموشی سے اماں کو دلاسا دیا اور فون کاٹ دیا۔ اس رات مجھے شدید احساس ہوا کہ شاید میں نے حیدر سے شادی کی ضد دھن میں نہ صرف اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے اور نہ صرف اپنے لیے ایک سخت سسرال چن لیا بلکہ اپنے مائکے کا سکون بھی برباد کر دیا۔ یہاں میری ساس اور وہاں میں نے اپنی ساس کی بیٹی کو بٹھا دیا تھا کہ میرے مائکے کا سکون خراب کر سکے۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ چلو شوہر اچھا ہے، میری بات مانتا ہے تو شاید ساس بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرنے کے بعد میرے دل کو تھوڑا بہت سکون آیا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے مجھے اندازہ ہوا کہ اس گھر کا ماحول انتہائی گھٹن زدہ اور عجیب و غریب تھا۔ کمرے میں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز لے جانے کی اجازت تک نہیں تھی۔ اگر کہ کچن میں کچھ بنانا ہوتا تو اس کے لیے ساس کی اجازت کی ضرورت ہوتی تھی اور جتنا سامان وہ بتاتی تھی اتنا ہی ایڈ کیا جاتا تھا۔ کچن کی دیوار پر ایک بڑا سا مینیو آویزاں تھا جس کے مطابق ہی روزانہ کا کھانا بنتا تھا اور اس مینیو سے ہٹ کر 1 انچ آگے پیچھے ہونے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ یہ میری ساس کا حکم تھا۔ اگر کہیں باہر جانا ہوتا تو اس کی اجازت بھی اماں جان سے لینی پڑتی تھی اور اگر کبھی وہ منع کر دیتی تو ہم قدم باہر بھی نہیں نکال سکتے تھے، یہاں تک کہ باہر جا کر بھی کیا کھانا ہے یہ فیصلہ بھی ان کی دی ہوئی محدود پاکٹ منی اور ہدایت کے مطابق ہی ہوتا تھا۔ میں جو اپنے باپ کے گھر میں لاڈ پیار میں پلی تھی، جہاں ابا منتیں کر کے مجھے کھلایا کرتے تھے، اور اس پابندیوں بھرے ماحول میں میرا تو دم گھٹنے لگا تھا۔ جب بھی مجھے کسی بات پر تکلیف ہوتی اور میں رو کر حیدر کو بتاتی تو وہ بڑی صفائی سے سائڈ پر ہو جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اماں کا مزاج ہی ایسا ہے، میں ان کے فیصلوں کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا اور نہ ہی کچھ کر سکتا ہوں، تو بھی یہ باتیں دل پر نہ لیا کرو۔ شادی کو ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میں نے تنگ آ کر حیدر سے کہا کہ مجھے 2-3 دن کے لیے میرے مائکے چھوڑ آؤ، میں اماں ابا کے پاس رہنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں
کہ کچھ دن سکون سے گزار سکوں۔ حیدر نے صاف کہہ دیا تو کہ تم خود جا کر اماں سے اجازت لے لو، اگر وہ کہیں گی تو میں چھوڑ آؤں گا، کیونکہ میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ تم اپنی ماں سے خود بات کرو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ تم نے جانا ہے تو بات تم ہی کرو، میں نہیں کروں گا۔ میں انتہائی ڈرتے اور جھجکتے ہوئے ساس کے کمرے میں گئی اور مؤدبانہ کہا کہ اماں جی، میں چاہتی ہوں کہ 2 دن کے لیے میں اپنے مائکے ہوا ہوں۔ اماں سے ملنے کو بہت دل کر رہا ہے۔ اور میری ساس نے اپنی گہری تیز نظریں مجھ پر جمائیں اور ٹھنڈے لہجے میں بولی کہ میری بیٹی تمہاری بھابھی ہے۔ میں نے تو اسے فون کر نہیں کہا کہ تم 2-3 دن کے لیے اپنے مائکے میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ جب میں نے اسے یہی نصیحت کی ہے کہ وہ وہیں رہے، اپنا گھر بسائے، تو تم بھی اسی گھر کو اپنا اصلی گھر سمجھو۔ بی بی، یوں بار بار مائکے جانا مجھے پسند نہیں ہے، اور یہ نصیحت تمہارے لیے بھی ہے۔ 22-24 سال تم نے اپنے ماں باپ کے گھر میں گزار لیے بہت ہیں، اب تک تمہارا دل نہیں بھرا؟ ان کا یہ جواب سن کر میرے تو طوطے اڑ گئے اور میں خاموش کھڑی رہی۔ پھر انہوں نے اپنا چشمہ جو تھا ناک پر تھوڑا نیچے کیا اور میری طرف دیکھی اور بولی کہ جاؤ، چلی جاؤ، لیکن یاد رہے کہ صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر واپس آنا ہے، اور 1 گھنٹے کا مطلب 1 گھنٹہ ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گئیں اور میں انتہائی برا سا منہ بنا کر کمرے میں آئی اور حیدر کو بتایا کہ صرف 1 گھنٹے کی اجازت ملی ہے۔ حیدر نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اس 1 گھنٹے کو غنیمت سمجھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میری ماں دل کی بڑی اچھی ہے، انہوں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اگر 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تو اماں شدید ناراض ہو جائیں گی۔ میرا دل اپنے ابا اور ماں سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اور چونکہ ہمارا مائکا اتنا دور نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو آدھا گھنٹہ ہی صحیح ان کے پاس بیٹھ تو آؤں گی۔ میں جلدی سے دل لگا کر تیار ہوئی اور حیدر کے ساتھ اپنے مائکے کی طرف نکل گئی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اوپر کی منزل سے میری مونا بھابھی کے شدید چیخنے، چلانے اور برتن پٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہمارے گھر کے 2 حصے تھے، ایک نیچے کا پورشن تھا اور ایک اوپر کا پورشن تھا۔ نیچے کے پورشن میں اماں ابا رہتے تھے، جبکہ اوپر کے پورشن میں بھابھی اور احمد بھائی کا سامان رکھ دیا گیا تھا، اور تمام ہنگامہ اوپر کے پورشن میں ہی برپا ہو رہا تھا۔ آوازیں اوپر سے آ رہی تھی۔ میں اندر کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ابا اور اماں بالکل خاموش اور اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر تھوڑی سی خوشی آئی تھی۔ حیدر بھی پاس بیٹھ گیا، لیکن جب اوپر سے اس کی بہن کے چیخنے اور برتن گرانے کی مسلسل آوازیں آنے لگیں تو وہ گھبرا کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں ذرا اوپر دیکھ کر آتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ مونا پریشان ہے۔ وہ اوپر یہ کہہ کر فوراً اوپر چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی میں نے تڑپ کر پوچھا، اماں یہ کیا ہے؟ یہ اوپر بھابھی نے کیا طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے، اور آخر بھائی کہاں ہیں؟ وہ انہیں روکتے کیوں نہیں؟ اماں نے ایک لمحی اور ٹھنڈی آہ بھر کر بتایا کہ بیٹی، وہ یہ سب کچھ تمہارے بھائی کے ساتھ ہی تو کر رہی ہے۔ شادی کے صرف 3 دن بعد ہی تمہاری بھابھی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اوپر چھوٹا سا کچن موجود ہے، مجھ سے بار بار کھانا کھانے اور لے جانے کے لیے نیچے نہیں آیا جاتا، اس لیے میں اوپر اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا لیا کروں گی۔ اس لیے میں نے اسے اس کے الگ تھلگ رہنے کی بات پر بالکل راضی نہیں تھی، اور مجھے دکھ بھی ہوا تھا کہ ابھی نئی نویلی دلہن ہے، لیکن تمہارے ابا نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے بیٹیوں کو اتنی عزت اور پیار دیا ہے تو وہ بھی کسی کی بیٹی نہیں، ہماری اپنی بیٹی ہے، ہم اسے بیٹی بنا کر لائے ہیں۔ اگر وہ اوپر الگ بنانا چاہتی ہے تو اسے بنانے دو، تمہارے لیے کچن میں جا کر خود کھانا بنایا کروں گا۔ ابا جو کہ نیوی کی ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے، اس لیے اب وہ ہر وقت گھر پر رہتے تھے اور اماں کا ہر کام وہ دل سے کرتے تھے۔ بے شک وہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن میری ماں سے ان کو آج بھی اتنی ہی الفت تھی۔ تھوڑی دیر اماں کے پاس بیٹھنے کے بعد میں اپنے پرانے کمرے کو دیکھنے، کیونکہ اوپر میرا کمرہ ہوتا تھا، میں اسے اور ماحول کا جائزہ لینے اور اپنی نند یعنی اپنی بھابھی سے ملنے کے لیے چھت پر چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے جو منظر دیکھا اس نے مجھے ششدر کر دیا۔ میرا بھائی احمد کچن میں کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ میرا وہ بھائی جس نے کبھی جا کر خود سے پانی کا گلاس تک نہیں پیا تھا، کچن میں چائے بنا رہا تھا، اور میری بھابھی مونا اپنے بستر پر سکون سے بیٹھی میرے شوہر حیدر کے ساتھ شدید غصے میں تیز تیز باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس نے فوراً اپنا لہجہ نارمل کر لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو اس نے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر روکھے سے انداز میں میرے سلام کا جواب دیا۔
جواب دیا اور کہنے لگی کہ بس نصیب نصیب کی بات ہے۔ ایک آپ ہیں جو ہمارے گھر میں جا کر عیش کر رہی ہیں اور ایک میں ہوں جس کے نصیب ہی پھوٹ گئے۔ میرے نصیب پھوٹ گئے جو میری شادی اس گھر میں ہو گئی۔ نہ جانے کیسے کیسے بہترین رشتے آتے تھے میرے اب کیا کروں، بس میں ہی جانتی ہوں اس گھر میں کس طرح گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہوں۔ بس میں نے تو اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی قربان کر دی۔ میں حیرت اور صدمے سے اس کا منہ تکتی رہ گئی، کیونکہ شادی کے تیسرے ہی دن وہ میڈم الگ ہو چکی تھی اور اب اسے اپنا نصیب مجھ سے کمتر لگ رہا تھا۔ وہ میرے بھائی سے اتنے سال بڑی تھی اور جن بہترین رشتوں کی وہ ڈینگیں مار رہی تھی، مجھے بتا رہی تھی، ان کی حقیقت سے میں اچھی طرح واقف تھی۔ مجھے کئی بار حیدر بتا چکا تھا کہ ان کے گھر کتنے اور کس قسم کے رشتے آتے تھے۔ میں نے خاموشی سے ان کی تمام جلی کٹی باتیں سنی اور کچھ دیر بعد ہم بیٹھے اور پھر اپنے سسرال میں واپس لوٹ آئی، کیونکہ میری ساس نے ہم کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا۔ گھر واپسی کے پورے راستے میرے شوہر کا موڈ بنا ہوا تھا اور اس کے تپتے ہوئے تیور بتا رہے تھے کہ اس کا ذہن بدل چکا ہے، بہن کی محبت جاگ رہی ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے مجھ سے انتہائی سخت اور طنزیہ لہجے میں کہا کہ دیکھ لو آمنہ، اب اگر ذرا سا اماں تمہیں محبت سے کسی بات کے بارے میں سمجھاتی ہیں تو تمہیں کتنا غصہ آتا ہے اور تم منہ بنا لیا کرتی ہو۔ اور ایک میری بہن ہے جو اتنی صابر ہے اور وہ اکیلی تمہاری ماں کو برداشت کرتی ہے، تمہارے باپ کو بھی، اور اوپر سے تمہارا بھائی بھی میری بہن سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا۔ میں نے شدید حیرت سے حیدر کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ میرا بھائی تو ابھی خود ہمارے لیے کچن میں چائے بنا کر لایا تھا اور اس کی محترمہ بہن بیڈ پر سجی بیٹھی تھی، اس نے تو ہل کر ہمیں پانی بھی نہیں دیا۔ اور اگر یہی کام میرا شوہر میرے لیے کر دیتا تو شاید میری ساس مجھے جیتا ہی نہ چھوڑتی، میرا جینا حرام کر دیتی۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا کہ مائی ڈیئر، میرا بھائی تو گھر کے کاموں میں اس کی مدد کر رہا تھا، اس کا ساتھ دے رہا تھا، اور تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں کیسے لگتا ہے کہ وہ تمہاری بہن کو خوش نہیں رکھتا؟ اس بات پر حیدر مزید بگڑ کر بولا کہ تم لوگ کنجوسی نہ کرو نا، اگر صفائی کے لیے گھر میں کوئی کام والی عورت رکھ لو گے تو مر تو نہیں جاؤ گے۔ اب کیا میری بہن اکیلی پورے گھر کی صفائی بھی کرے گی؟ اگر وہ تھوڑی سی بہت ہیلپ لے لیتی ہے تو کون سا طوفان آ گیا؟ اس کا ایسا تہمکانہ اور بدلتا ہوا لہجہ سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ محبت کرنے والا عاشق بالکل بھی نہیں رہا تھا، وہ اچھا دوست نہیں رہا تھا، بلکہ ایک حاکم شوہر اور سب سے بڑھ کر اپنی ماں کا انتہائی فرما بردار بیٹا بن چکا تھا، جسے اپنی ماں سے پیار تھا، اس کے بعد اپنی بہن سے، اور پھر اس کے بعد کہیں بیوی آتی تھی۔ سسرال پہنچتے ہی حیدر نے مجھے گاڑی سے اتارا اور مجھے پوچھے بغیر سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مجھے اچھے طرح سے اندازہ تھا کہ میری ساس اب اس سے میرے مائکے کی ایک ایک پل کی رپورٹ لے گی، اپنی بیٹی کے بارے میں خبر لے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ساس کے سخت لہجے، سرکشی اور طنزیہ انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں پل پل کی خبر پہنچا دی گئی ہے کہ ان کی بیٹی بڑے غصے میں تھی۔ اب اس گھر میں میرا جینا مزید محال کر دیا گیا تھا۔ یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ مجھے بات بات پر میرے مائکے کے طعنے دیے جاتے تھے اور طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے میرے مائکے سے فون آیا اور اماں نے خوشخبری سنائی تھی کہ مونا بھابھی امید سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر اولاد دے رہا ہے۔ میں نے اپنے بھائی احمد کو مبارکباد دینے اور اس کا حال چال پوچھنے کے لیے فون ملایا۔ احمد نے میرا حال چال پوچھا تو میں نے مدھم سی آواز میں کہا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس پر احمد کے لہجے میں چھپا ہوا سارا درد اور کرواہٹ باہر آ گئی تھی اور دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ اب تو تم بہت خوش ہوگی نا آمنہ، تمہیں تو خوش ہونا ہی چاہیے۔ ایک بڑی عورت کی عمر کو میرے پلے باندھ کر اور میری پوری زندگی تباہ کر کے اگر تم خوش نہیں ہو تو کب ہوگی؟ تمہاری اس ضد کی وجہ سے نہ جانے روز میں کیا کچھ برداشت کرتا ہوں، وہ عورت میرے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اور اب انہی حالات میں آنے والی اولاد کے لیے بھی نہ جانے مجھے کیا کچھ سہنا پڑے گا، اور میں پھر بھی تمہاری خاطر خاموش رہتا ہوں کہ کہیں تمہاری زندگی مشکل نہ کر دی جائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتی یا اسے اپنے سسرال کے ظلم بتاتی، اس نے خود ہی اپنے دکھوں کا دفتر کھول کر رکھ دیا تھا اور مجھے احساس دلا دیا تھا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ فون کٹنے کے بعد میں تو سن ہو کر بیٹھ گئی
مجھے تسلیم کرنا پڑا تھا کہ بھائی کی بات بالکل سچ تھی۔ یہ سب تباہی میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے مچائی تھی۔ میں نے تو بھائی کو اس کے باپ بننے کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے فون کیا تھا اور وہ بیچارہ اپنا دکھ سنا رہا تھا، لیکن اس سے بات کرنے کے بعد میرے اپنے دل پر غم اور ندامت کا بوجھ 100 گنا اور بڑھ کے رہ گیا تھا۔ مجھے اپنے ہی فیصلے پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی محبت کی ضد میں نہ صرف اپنا گھر کا سکون برباد کیا بلکہ اپنے اکلوتے بھائی کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ بنا کر رکھ دی تھی۔ انہی غمزدہ اور کٹھن دنوں میں ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میرے ہاں بھی خوشخبری ہے، جس پر مجھے بے حد خوشی ہوئی اور دل میں ایک آس جاگ گئی کہ چلو اب اولاد آ جائے گی تو میرا دل بھی بہل جائے گا اور شاید میرا شوہر بھی بدلاؤ کے بعد پہلے جیسا ہو جائے۔ میں نے اکثر دیکھا تھا کہ حیدر دوسروں کے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور گھر میں اگر کوئی مہمان بھی آ جاتا تھا تو وہ انہی بچوں کو گود میں اٹھائے گھومتا پھرتا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا اور اس کا رویہ میرے ساتھ دم بھر میں بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میری ساس نے بھی اس بات پر بظاہر خوشی کا اظہار کیا، لیکن جب حیدر مجھے باقاعدہ چیک اپ کے لیے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا تو حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے حیدر کے سامنے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، کوئی بھی کام نہیں کرنا اور مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ حیدر نے گھر آ کر اپنی ماں کو ڈاکٹر کی ہدایت کے بارے میں بتایا، لیکن میری ساس کے زہریلے بول فوراً سے سامنے آ گئے۔ وہ تمسخر اڑاتے ہوئے بولی کہ یہ تو آج کل کے ڈاکٹروں کے فضول کے چونچلے ہیں، ہر کسی کو بیڈ ریسٹ کا بتا دیتے ہیں، ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ نہ جانے ڈاکٹروں نے بیڈ ریسٹ کا ڈرامہ کیوں رچا رکھا ہے۔ ساس کی انہی باتوں اور کام کے دباؤ کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ محض 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ میرا حمل ضائع ہو گیا، یعنی کہ مس کیریج ہو گیا۔ علاج، ادویات اور ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے پر کافی خرچ آیا تھا۔ جب حیدر مجھے ہاسپٹل سے گھر لایا اور سہارا دے کر اندر لا رہا تھا تو ساس نے دروازے پر ہی زہر افشانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ بس جی، خالی جھولی لوٹ آئے ہیں، پیسوں کا ڈھیر لگا دیا ہے، مگر میڈم صاحبہ خالی ہاتھ ہی گھر آ گئی ہیں۔ ان کے اتنے ناگوار اور طنزیہ الفاظ میرے دل کو چیرتے ہوئے نکل گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کمرے میں آ کر جب میں نے حیدر سے کہا کہ تم نے اپنی ماں کی بات سنی، انہوں نے کتنی تکلیف دہ بات کہی ہے، وہ تو یوں کہہ رہی تھی جیسے یہ سب میرا قصور ہو، تو حیدر نے میری طرف بے حسی سے دیکھا اور کہنے لگا کہ وہ بڑی ہیں تم سے، کتنی بار کہا ہے کہ ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرو، ان کی عادت ہے ایسے کہنے کی، وہ غصے سے کہہ ضرور دیتی ہیں مگر دل کی بہت اچھی ہیں۔ اس کے بعد 3 بار مسلسل ایسا ہوا تھا کہ میں حاملہ ہوئی اور 1-2 مہینوں بعد میرا مس کیریج ہو جاتا تھا، اور ہر بار مجھے ذلیل و خوار کر کے میری غلطی ٹھہرائی جاتی تھی۔ بہت سارے ڈاکٹر سے علاج کروایا، دوائی لی گئی، لیکن یہاں تک کہ میری ساس بھی میرے منہ پر بیٹھ کر کہتی تھی کہ یہ عورت کبھی ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں لا سکتی، بہتر یہی ہے کہ تم اسے چھوڑ دو۔ حالانکہ وہ خوب جانتی تھیں کہ ان کی اپنی بیٹی یعنی کہ میری بھابھی مونا نے میرے مائکے میں میرے ماں باپ اور میرے بھائی کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور وہ مزاج ہی کتنی سخت تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے میرے بھائی احمد کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا، اور یہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی تھی جس کی خبر سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے بڑی محبت سے بچے کے کپڑے بنائے اور ہم دونوں میاں بیوی تحائف لے کر بھائی کے گھر گئے تھے، لیکن میری بھابھی نے وہاں بھی سیدھے منہ ہم سے بات تک نہ کی، اور سچ تو یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہونے سے 1 دن پہلے بھی اس نے میرے ماں باپ سے شدید جھگڑا کیا تھا، اماں سے بدتمیزی کی تھی اور انہیں دھکے تک دیے تھے۔ میرا بھائی اس کی حاکمیت کے آگے اتنا مجبور تھا کہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے روکتا تو تھا لیکن کھل کر جھگڑا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ مونا کو کچھ بھی کہے گا تو اس کی زہریلی سزا مجھے سسرال میں بھگتنی پڑے گی، اور میرے شوہر اور میری ساس سے وہ اچھے سے واقف ہو چکا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کی زندگی اس پٹے سٹے کے اس خونی چکر میں تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ایک بار میرا بھائی احمد بھی بچوں کی طرح رو پڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، آمنہ دیکھ لو،
تمہاری ایک غلطی کی سزا اور تمہاری پسند کی شادی کی سزا ہمارا پورا خاندان بھگت رہا ہے۔ 5 سال میں نے اس جہنم نما سسرال میں گزارے تھے اور آج ان 5 سالوں میں میرا 11 بار مسکیریج ہو گیا تھا، اور ہر بار میں جسمانی اور ذہنی اذیت کے شدید ترین مراحل سے گزرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ حیدر نے مجھے اہمیت دینا تو بالکل چھوڑ دی تھی، ختم کر دی تھی۔ اس نے باہر کی لڑکیوں سے دوستیاں کر لی تھیں اور فون پر اس سے باتیں کرتا رہتا تھا، اور اس کی ماں بھی اسے روکتی نہیں تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ ایک طرف ساس ذلیل کرتی تھی اور دوسری طرف میرے سامنے بیٹھ کر میرا شوہر دوسری لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا، اور کئی بار میں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا تو پوچھنے پر کہتا تھا کہ یہ آفس کے کام کے سلسلے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، تم تو بالکل پاگل عورت بن چکی ہو، جان بوجھ کر شک کرتے ہو، اور تمہارے ساتھ کیا زندگی گزارنی، تمہارا تو دماغی توازن خراب ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اللہ نے میرے بھائی کو بیٹے کے بعد ایک بیٹی بھی دے دی تھی، اور وہ عورت دیکھنے میں میرے بھائی سے اب 20 سال بڑی لگتی تھی، لیکن میرا بھائی میری خاطر خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ میرے ابا میرے دکھ میں دل پر لیے گھلتے رہے، اور اماں بھی میرے غم میں اب بیمار سی رہنے لگی تھی۔ اب نہ وہ مجھ سے ملنے آ سکتی تھی اور نہ ہی مجھے ان سے ملنے کی اجازت ہوتی تھی، اور نہ ان کے پاس رکنے کی تو اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر میں مائکے میں جاتی تھی اور واپسی پر پورا ہفتہ ذلت میں گزرتا تھا، اور اگر اماں ملنے آ جاتی تھیں تو ساس کہتی تھیں کہ ماں آئی تھی، پٹیاں پڑھا کر چلی گئی ہے، انہیں اپنی بیٹی کی کرتوتیں کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اتنی اچھی سیلری لینے والے میرے بھائی کے ساتھ الگ گھر میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی، مگر پھر بھی وہ لوگ مجھے جینے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ حد یہ ہوئی کہ جب گھر میں مہمان آئے تو مہمانوں کے سامنے میری ساس نے مجھے بے تحاشا ذلیل کیا اور سخت سست باتیں سنائیں۔ میرا دل بھر آیا تھا، اور جب مہمان چلے گئے تو میں نے ضبط کا بندھن توڑتے ہوئے اپنی ساس سے کہا تھا کہ اماں جی، کیا بچوں کا بار بار مس کیریج ہونا صرف میرا قصور ہے؟ کیا یہ میری غلطی ہے؟ اگر یہی سب کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جاتا تو آپ کیا کرتی؟ گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے تو آپ اس طرح بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ساس آپے سے باہر ہو گئی، اور انہوں نے تیش میں آ کر میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میرا شوہر حیدر بالکل سامنے کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ بڑی تھی، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن میری ساس نے ایک نہیں بلکہ میرے منہ پر پے در پے تھپڑ مارے۔ حد تو یہ تھی کہ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو روکا تک نہیں، یہ نہیں کہا کہ اماں ہاتھ تو مت اٹھائیں۔ میں زاروں کتار روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تو حیدر میرے پیچھے آیا تھا اور الٹا مجھ پر چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ تم بدتمیزی کیوں کرتی ہو؟ بدتمیزی کرو گی تو مار ہی کھاؤ گی نا، خاموش رہا کرو، کتنی بار کہا ہے وہ بڑی ہیں تم سے، ان کی عزت کیا کرو۔ وہ ذرا سا بھی میرے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتا یا یہ کہتا کہ میری ماں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، میں معافی مانگتی ہوں، یا اپنی ماں سے کہہ دیتا کہ اماں آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تو شاید بات اور ہو جاتی، یا شاید مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ لیکن اس کا یہ روپ دیکھ کر میں ٹوٹ گئی، اور میں نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ آج میں نے روتے ہوئے فوراً سے اپنی ماں کو فون کر کے بتا دیا کہ آج میری ساس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ میری ماں سے یہ برداشت نہ ہوا، وہ فوراً اسی وقت میری بھابھی مونا کے پاس چلی گئی اور غصے میں کہنے لگی کہ یہاں تم نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، وہاں تمہاری ماں نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کی جرأت کیسی ہوئی کہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے؟ اس نے میری بیٹی کا جینا دو بھر کے کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہاں تم ہو کہ ہمیں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اماں کی اس بات پر مونا بھابھی نے وہ تماشا کھڑا کیا جس کا حساب نہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اپنے مائکے یعنی کہ میرے سسرال چلی آئیں۔ مونا جیسے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اس نے اتنی زور سے چیخنا، چلانا اور ڈرامہ کرنا شروع کیا کہ محلے والوں تک بھی اس کی آوازیں جانے لگیں، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے ساتھ والے لوگ دیوار پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگے تھے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس گھر میں آخر طوفان کیا آ گیا ہے۔ اس کی آمد پر میرے شوہر حیدر پر بھی جیسے جنون سوار ہو گیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ میری ماں نے میری بھابھی کو باتیں سنائی ہیں تو وہ مجھ پر شدید غصہ کرنے لگا۔
میں نے بھی تڑپ کر کہا کہ جب تمہاری ماں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا تو تب گونگے تو نہیں تھے تم، کیوں تماشائی خاموش بنے کھڑے تھے؟ اب تمہاری بہن کو ذرا سا کچھ ہو گیا ہے تو تم لوگوں کو اتنی آگ لگ گئی ہے۔ میری یہ بات سن کر حیدر کو اتنا طیش آیا کہ اس نے غصے کے عالم میں مجھے 3 بار طلاق دے ڈالی۔ بس اسے ایک جملے کے ساتھ ہی میری زندگی، میری محبت اور میرا غرور سب کچھ پل بھر میں ختم ہو گیا۔ میں نے خاموشی سے اپنے آنسو پونچھے، کمرے سے اپنا تھوڑا بہت سامان سمیٹا اور ایک رکشے میں بیٹھی اور چپ چاپ اپنے مائکے میں آ گئی تھی۔ اب میں اپنے والدین کے گھر میں بے بس اور لٹی ہوئی بیٹھی تھی، اور دوسری طرف میری بھابھی مونا بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہیں اپنے مائکے میں موجود تھی۔ میرے اجڑنے اور طلاق کے اس المیے نے میرے ابا کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور مجھ پر ٹوٹنے والی یہ آفت ان کے نازک دل پر اس قدر گہرا اثر کر گئی کہ انہیں دل کا شدید دورہ پڑ گیا اور وہ ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان لوگوں کی سنگ دلی اور کینہ پروری کا یہ عالم تھا کہ میری بھابھی مونا کے دل میں زہر اس حد تک بھرا ہوا تھا کہ میرے باپ کا جنازہ اٹھ گیا، لیکن وہ عورت تعزیت کے لیے بھی نیچے کے پورشن میں قدم رکھنے تک نہ آئی، اپنے ماں کے گھر میں ہی رہی۔ میرا بھائی احمد اپنے دونوں بچوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور وہ ان نادان بچوں کے مستقبل کی وجہ سے سخت پریشان اور بے بس سا ہو گیا تھا۔ ابا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری اماں بالکل خاموش اور زندہ لاش بن چکی تھی، کیونکہ میرے ابا نے ساری زندگی ان کے لاڈ دیکھے تھے۔ ہر وقت ایک ہی جگہ بیٹھی سوچوں کے سمندر میں ڈوبی رہتی تھی۔ ایک دن احمد اماں کے پاس آ کر بیٹھا تو اماں نے نڈھال اور خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور نچلے لہجے میں کہنے لگیں، احمد، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ تم اس ظالم کی بیٹی کو طلاق دے دو اور وہ اپنے بچے اپنے پاس رکھ لو۔ تم پولیس میں ہو، تمہاری جان پہچان ہے، کیا تم اپنے بچوں کی کسٹڈی نہیں لے سکتے؟ میں پالوں گی تمہارے بچوں کو، تمہاری بہن اپنے سینے سے لگا کر پالے گی۔ طلاق دے دو اس عورت کو، تاکہ ان ظالموں کو بھی احساس ہو کہ جب کسی بے گناہ بیٹی کی زندگی برباد کی جاتی ہے، بنا کسی گناہ کے اسے طلاق دے دی جاتی ہے، تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ احمد اپنی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو نہ روک سکا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اماں، میرا اپنا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے۔ میری زندگی خراب ہو چکی ہے، پر میں کیا کروں؟ 2 سال کا بیٹا ہے اور 1 سال کی بیٹی ہے۔ میں ان معصوموں کی وجہ سے سخت مجبور ہوں۔ ان بچوں کی ماں کیسے چھین لوں؟ یہ آپ لوگوں کا طے کیا ہوا رشتہ تھا اور مجھے اسے نبھانا ہے۔ میں بچوں کی خاطر اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میری عدت کے دن چل رہے تھے اور مجھے مائکے میں ابھی مشکل سے 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ خبر ملی کہ میرے سابقہ شوہر حیدر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس خبر کے بعد میرا بھائی بھی مجبوراً جا کر مونا کو اوپر کے پورشن میں واپس لے آیا تھا۔ ہم نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ وہ بھی مجبور تھا، بچوں کا معاملہ تھا۔ وہ اوپر کے حصے میں رہتی تھی، لیکن اگر کبھی صحن میں یا سیڑھیوں میں اس کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو مجھے وہ یوں زہریلی نظروں سے گھورتی جیسے کچا چبا جائے گی۔ مجھے اپنے سگے بھتیجے اور بھتیجی کو گود میں اٹھانے یا ان سے پیار کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اگر کبھی بڑا بیٹا کھیلتے ہوئے نیچے آ جاتا اور میں اس سے پیار کرنے لگتی تو مونا اوپر سے اتنے غصے اور نفاست سے آوازیں دیتی تھی کہ میں خود ڈر کر بچے سے کہتی تھی کہ بیٹا تم اوپر اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، تمہاری ماں کو غصہ آ رہا ہے۔ وہ بچہ تھا، معصوم تھا، وہ اپنی دادی کے پاس اور اپنی پھپھو کے پاس آتا تھا، لیکن ماں اجازت نہیں دیتی تھی۔ جب میری عدت کا وقت پورا ہو گیا تو میرے بھائی احمد کے ایک با اخلاق دوست کے توسط میرے لیے رشتے کی بات چلی، اور وہ صاحب بھی پولیس میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھے اور ان کا نام نعیم تھا۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی 2 بیٹیاں اور 1 سال کا ایک بے حد پیارا سا بیٹا تھا۔ انہوں نے ان کے گھر والوں نے بڑے پیار، خلوص اور عزت کے ساتھ میرا رشتہ مانگا، لیکن ماضی کے ان ہولناک زخموں کی وجہ سے میرا دل دوبارہ شادی کرنے کو کسی صورت میں تیار نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سسرال میں بہت ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ تب میری ماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، آمنہ، اب تو میں چند دن کی مہمان ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں بھی چلی جاؤں گی۔
باپ تمہارا تمہارے غم میں چلا گیا، بھائی اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہے، میرا بھی کوئی پتہ نہیں کہ میں کب چلی جاؤں۔ اب خدا کے لیے اپنے بارے میں سوچو اور شادی کر لو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس انسان کی صورت میں تمہارے لیے کوئی بہترین وسیلہ لکھا ہو۔ اور واقعی اللہ کی رحمت کا ایسا معجزہ ہوا کہ نعیم انتہائی باظرف، نرم دل اور بہترین انسان ثابت ہوئے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی مجھ پر بے جا پابندی نہیں لگائی۔ ان کی والدہ بھی باحیات تھیں جو مجھے سگی بیٹی کی طرح محبت اور عزت دیتی تھیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اور 1 سال کا بیٹا، وہ بچے اتنے معصوم پیارے تھے کہ میرا ان کے ساتھ دل لگ گیا تھا، کیونکہ میں بار بار کے مس کیریج کے باعث اولاد کے سکھ سے بالکل محروم ہو چکی تھی، اور مجھے امید بھی نہیں تھی کہ کبھی میری گود بھری ہوگی۔ اس لیے میں نے ان بچوں کو اپنی روح کی گہرائیوں سے اپنی سگی اولاد کی طرح سینے سے لگا لیا تھا، اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے ان کی صورت میں اولاد دے دی۔ نعیم اتنے شریف اور حساس انسان تھے کہ انہوں نے کبھی بھول کر بھی مجھے میرے ماضی ناکام شادی یا سابقہ شوہر کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ ایک دن میں نے بہت ہمت کر کے اور بھرائے ہوئے دل کے ساتھ اپنے تمام دکھ، اپنے مس کیریج کی اذیتیں اور سسرال کے ظلم نعیم کے سامنے رکھ دیے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ میرا ایک دوستانہ تعلق بن چکا تھا۔ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ میری دردناک آپ بیتی سن کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ تڑپ کر بولے کہ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آمنہ، تم دیکھنا، میں اس حیدر کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ اور اس کا پورا خاندان اپنی نسلوں تک یاد رکھے گا۔ اور میں بھی اپنے بھابھی کی ناانصافی، غنڈہ گردی اور اس کی ماں کی ظالم فطرت کا حساب چاہتی تھی، کیونکہ میں نے زندگی کے اتنے سال وہاں بڑی تکلیف میں گزارے تھے۔ اس لیے میں نے بھی خاموشی سے شوہر کی بات سے اتفاق کر لیا۔ نعیم نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے حیدر کو کسی سنگین کیس کے سلسلے میں اٹھوا لیا اور اسے 15 سے 20 دن تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھ کر اس کی ایسی دھلائی کروائی کہ اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ جب میرے سسرال والوں کو پتہ چلا کہ یہ سب کسی عام پولیس والے کا کام نہیں ہے بلکہ میرے ہی شوہر کا کام ہے، جو ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں، تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ایک دن جب میں اپنی ماں کے ہاں گئی ہوئی تھی تو میری بھابھی مونا، جب اس کی بھابھی تھی، تو وہ مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتی تھی۔ انتہائی عاجز، لاچار اور شریف انسان کی بچی بن کر میرے سامنے آئی اور ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی، کہنے لگی، آمنہ، تم سے ایک التجا ہے، تمہارے شوہر کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حیدر جیل میں بہت تکلیف میں ہے، پلیز تھانے فون کر کے سفارش کر دو کہ وہ چھوٹ جائے۔ نہ جانے کس بے بنیاد الزام میں اسے بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے مونا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور انتہائی ٹھنڈے اور تہمکانہ لہجے میں کہا کہ بھابھی، آپ کو تو دوسروں پر حکومت کرنے کا بڑا شوق ہے نا، آپ خود اپنے شوہر کے ساتھ تھانے تلی جائیں۔ میرے شوہر اپنے سرکاری کاموں کو گھر کی دہلیز سے باہر رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی عادت نہیں ہے ان کے معاملات میں بولنے کی، اور نہ ہی اجازت ہے۔ میرا پورا 1 مہینہ حیدر جیل میں رہا تھا، اور ان لوگوں کو ناکوں چنے چبانے پڑے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پہلے تو میرے بھائی کو ڈر تھا کہ اس کی بہن ان کے گھر ہے، لیکن اب وہ ڈر ختم ہو گیا تھا، تو میری بھابھی بھی اپنی اصلیت میں واپس آ رہی تھی۔ ادھر حیدر نے جو دوسری شادی کی تھی، وہ عورت حد سے زیادہ تیز، چالاک اور منہ پھٹ نکلی۔ اس نے میری ساس کی ایک زبردستی یا غلط بات برداشت تک نہ کی۔ شوہر کے جیل جاتے ہی اس نے ساس کا سارا غرور توڑ کر رکھ دیا، یہاں تک کہ ایک دن لڑائی کے دوران اس نے ساس کو ایسا شدید دھکا دیا کہ وہ فرش پر گر گئیں اور ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مونا نے بھابھی نے خود میرے بھائی کو روتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کے گھر پر قیامت ٹوٹی ہے، شوہر جیل میں مار کھا رہا ہے اور ساس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اس لیے وہ ڈر کے مارے اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے بھاگ آئی تھی۔ آخرکار ان ظالموں کا مکافات عمل اب شروع ہو چکا تھا، اور جو گناہ انہوں نے بوئے تھے وہی فصل کاٹ رہے تھے، جہاں ان کی تمام اکڑ اور غرور خاک میں مل گیا تھا۔ ان لوگوں نے رو رو کر ہم سے اور میری ماں سے معافیاں مانگی اور ہم سے کہنے لگے کہ ہم انہیں معاف کر دیں تاکہ حیدر بھی جیل سے چھوٹ جائے اور مونا بھی اپنے گھر میں سکون سے رہ کر سکے۔ مونا بھابھی نے بھی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر
अपने साबिका रवैयों की माफ़ी मांगी और उनकी हद से ज़्यादा इस तरह जारी और मिन्नत समाजत के बाद मैंने अपने शौहर नईम से कहकर हैदर की जान छुड़वाई और दिल में सोचा कि बाकी का हिसाब अब अल्लाह पाक की अदालत पर छोड़ते हैं। पहले मेरे भाई अहमद को हमेशा ये खौफ लाहक रहता था कि अगर मोना को कुछ कह दिया तो मेरी यानी कि मैं उसकी बहन उस घर में जुल्म सह रही होंगी, और अगर मोना को कुछ कहेगा तो मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, मेरी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। लेकिन अब वो डर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। अगर आज मोना ज़रा भी बदतमीज़ी करती है या नखरे दिखाती है तो अहमद साफ कह देता है कि अगर तुमने इज्जत से रहना है तो रहो, वरना तुम अपने रास्ते हो जाओ, बच्चे मैं खुद ही पाल लूँगा और मैं तुम्हें तलाक देने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। उसके बाद से मेरी भाभी का दिमाग भी बिल्कुल ठिकाने पर आ चुका है और सीधी होकर रहने लगी है। मकाफात अमल इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है और इंसान जो बीज बोता है आखिरकार फसल भी वही काटता है। अपनी खुशी या अना के लिए किसी बेगुनाह के जज्बात और ज़िंदगी को बर्बाद करना कभी रास नहीं आता, क्योंकि जब मजलूम की खामोशा अर्श तक पहुंचती है तो जालिम का गरूर खाक में मिलने में देर नहीं लगती। सच्ची मोहब्बत, ज़रफ़ और इज़्ज़त देने वाला इंसान ही ज़िंदगी में हकीकी सुकून लाता है, जबकि ज़िद जो होता है उसके बदले कायम होने वाले रिश्ते सिर्फ तबाही पर ख़त्म हो जाते हैं। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।